پروڈیوس کرنے کے لیے، بجلی پیدا کرنے کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو اندازہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو 40 برس تک انرجی کے کسی اور سورس کی، بجلی پیدا کرنے کے کسی اور پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس سے اتنی بجلی پیدا ہوگی کہ 40 برس تک 20,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے 2% سے۔ تو اس سے اندازہ یہ کیا گیا کہ 40 سال تک بجلی ملے گی، اور ایسی بجلی ملے گی کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ اس ملک میں عوام کے لیے کچھ کیا جائے، اور یہیں سے میں حل کی طرف آتا ہوں کہ علاج کیا ہے اور حل کیا ہے۔ اور یہاں بھی ایک شعر ہو جائے کہ عوام کے بارے میں کہ اب ان کی تیرہ شبی بھی چراغ چاہتی ہے، اب ان کی تیرہ شبی بھی چراغ چاہتی ہے، جو لوگ نصف صدی تک رہے اندھیروں میں۔ مگر کیسے؟ حل کیا ہے؟ میں 5 تجویزیں پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی 5 نکاتی حل۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نام پر ہمارا ملک بنا ہے جیسے میں نے عرض کیا، اور جیسا آپ سب جانتے ہیں۔ تو ایک حل تو جناب قاری عبد الودود صاحب جو تلاوت کر رہے تھے، پہلی آیت انہوں نے پڑھی تھی، اس میں ایک حل تجویز کیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے ہے لیکن مسلمانوں کو بالخصوص اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ومن اعرض عن ذکری، ومن اعرض عن ذکری کیا ہے؟ آگے کیا قاری صاحب؟ فإن له معیشة ضنکا، کہ جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے ہم اس کی معیشت کو، گزران کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حل تو ہے رجوع الی اللہ، رجوع الی الکتاب والسنہ، رجوع الی الاسلام، اس کی طرف آنا، مسلمان بنے۔ یقیناً یہ یقینی بات ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور واقعہ ایسا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکات آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 یوما، اللہ کی حدود میں سے، اللہ کے قوانین میں سے ایک کو صرف ایک کو قائم کرنا، اس سے آپ نے فرمایا کہ وہ 40 روز کی، 40 دن کی بارش سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ ایک حل تو ہے اسلامی اور دینی، باقی دنیاوی حل وہ بہت سے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملکی وسائل کا صحیح استعمال کیا جائے، اور اس کے لیے پولیٹیکل ول ہو گورنمنٹ میں، عزم و ہمت کے ساتھ حکمران ملکی وسائل کا، میں نے دو مثالیں دی ہیں، اسکان کی اور تھر کے ذخائر کی، اس کو اگر صحیح معنوں میں نیک نیتی کے ساتھ، ماہر وسائل بھی ہیں، ماہرین بھی ہیں، انہیں یوز کرنے والے لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو استعمال کرنے دیا جائے، کیا جائے، غیر ملکی دباؤ، اندرونی کسی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے، پس پش ڈالتے ہوئے ملکی وسائل کو استعمال کیا جائے اپنے ماہرین کے ذریعے۔ صحیح معنوں میں ہمارے ملک، ہمارے مسائل کی ایک بنیاد ہمیں ہاتھ آ جاتی ہے۔ دوسرا کرپشن، خاص طور پہ اوپر سے بند کریں گے پھر نیچے کم ہوگی یا ختم ہوگی۔ کرپشن کی روک تھام، جب حکمران اور سینئر حکمران یا اصل جو اہل اقتدار ہیں وہی اپنا مال بنانے میں لگے ہوئے ہوں، اپنی کھال بچانا اور اپنا مال بنانا، یہ ایجنڈا ہے کہ کرسی بچی رہے اور مال بنتا رہے، تو یہ مال اور کھال کا جو سلسلہ ہے اس نے تباہ کر کے رکھ دیا قوم کو اور ملک کو۔ کرپشن اگر ختم ہو، ملکی وسائل کو استعمال کیا جائے، بہت سے مسائل ہمارے حل ہوتے ہیں۔ تیسری بات، غیر ضروری کرپشن کے ساتھ ساتھ غیر ضروری اخراجات اور درآمدات، ان میں کمی لانا ضروری ہے۔ درآمدات، امپورٹس، اور ہمارا اس وقت جو امپورٹ کا بل ہے بہت زیادہ، اور اسی وجہ سے تجارتی خسارہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، غیر معمولی حد تک بڑھ چکا ہے، شاید ڈبل فگرز میں وہ داخل ہو چکا ہے، 10 سے زیادہ۔ تو یہ کسی بھی ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ چوتھی بات، ٹیکس نظام کی اصلاح، ٹیکسیشن کا جو نظام ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اس وقت 80% جو ٹیکس ہیں وہ انڈائریکٹ ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکس، بالواسطہ جو ٹیکس ہوتے ہیں ان کا سارا بوجھ عوام پر ہوتا ہے۔ بالواسطہ ٹیکس بظاہر وہ دکاندار دیتا ہے، کارخانے دار دیتا ہے، تاجر دیتا ہے، کوئی اور دیتا ہے، لیکن وہ عوام کی کھال سے، وہ عوام کے خون سے نچوڑ کے وہ ٹیکس ادا کرتا ہے گورنمنٹ کو، اور عوام ہی سے وصول کرتا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسیشن، ڈائریکٹ ٹیکسیشن زیادہ ہونی چاہیے۔ 80% انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچرل ٹیکس لگنا چاہیے، بڑے زمینداروں پر، بڑی زمینوں پر، بڑے قطاعات پر
ایگریکلچر زرعی ٹیکس، ویلتھ ٹیکس لگنا چاہیے، اچھا بڑا لگا ہوا تھا، ویلتھ ٹیکس لگا ہوا تھا، لیکن امیروں کے، یہ ہمارے بجٹ جو بنتے ہیں امیروں کے بجٹ ہوتے ہیں، غریبوں کے بجٹ نہیں ہوتے، نام غریبوں کا ہوتا ہے اور بجٹ جو ہے امیروں کے ہوتے ہیں. تو ویلتھ ٹیکس کو ختم کر دیا جائے، 3-4 سال پہلے کی بات، فوجی دور میں ختم کیا گیا تھا، 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ویلتھ ٹیکس ختم کیا گیا. اور ویلتھ ٹیکس جو ہے وہ امیر ہی ظاہر ہے کہ ویلدی لوگ دیتے ہیں، ویلتھ والے لوگ دیتے ہیں، وہ ختم کر دیا، عوام پہ ٹیکسز بڑھا دیے. سٹاک ایکسچینج میں کروڑوں نہیں اربوں کا کاروبار ہوتا ہے، اور کروڑوں لوگ، اربوں کا کاروبار ہوتا ہے، کروڑوں روپیہ لوگ کماتے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں ان پہ، وہ ٹیکس فری اسی طرح چلتا ہے، کوئی ٹیکس نہیں اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے. پراپرٹی کا لین دین، اس پہ یہ اسٹامپ پیپر جو وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بڑی پراپرٹی، زیادہ قیمتی پراپرٹی، اس پہ گین ٹیکس پر جو زد پڑتی ہے، جس ٹیکسی وہ ختم ہوتے رہے اس ملک میں، اور غریبوں پر جو جن کی زد پڑتی ہے وہ بڑھتے رہے. تو وہ پراپرٹی پہ ٹیکس، کیپٹل گین ٹیکس کی قسم کا ٹیکس بھی ہونا چاہیے. پھر سروسز پر ٹیکس ہونا چاہیے. سروسز میں کیا آتا ہے؟ یہ پراپرٹی ڈیلر ہیں، وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، بیوٹی پارلر والے ہیں، ڈپارٹمنٹ سٹور والے ہیں، تو یہ سروسز کہلاتی ہیں. سروسز پر ٹیکس جو ہے وہ بھی اس ملک میں بہت کم ہے. اندازہ کیا گیا ہے کہ جی ڈی پی میں، یعنی ملک کی جو آمدنی ہے مجموعی، اس میں 52%، 52% حصہ جو ہے وہ سروسز کا ہے، لیکن وہ ٹیکس جو ہوتے ہیں وہ 20% ہے. 52 کے مقابلے میں 20% وہ ٹیکس دیتے ہیں. وہ پروپورشنل ہونا چاہیے، پروپورشنیٹ ہونا چاہیے، جس تناسب سے وہ کماتے ہیں اس تناسب سے انہیں ٹیکس بھی دینا چاہیے. اس سے عوام پر ٹیکس کا بوجھ کم ہوگا، ملکی وسائل بڑھیں گے، غیر ملکی وسائل پر انحصار کم ہوگا، بلکہ ختم ہو سکتا ہے. اگر یہ فارمولے اپنائے جائیں، یہ طریقے اختیار کیے جائیں، تو غیر ملکی امداد پر انحصار جو ہے وہ بھی کم ہوگا، اور ملکی وسائل پر استعمال جو ان کا استعمال شروع ہوگا، ملک کے عوام کی حالت بدلے گی، وہ ٹیکس بھی کم دیں گے. بات یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد انقلاب دستک دے رہا ہے، اور اس انقلاب کی جو لہریں ہیں ہمارے ساحل کو چھو رہی ہیں یا چھونے والی ہیں، لگتا ہے کہ چھونے والی ہیں، لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ میں بات کر رہا ہوں جو آج کل عرب ملکوں میں ہمارے مسلمان برادر ملکوں میں ہو رہا ہے، اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. یہ بات اب تک حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور شاید عوام بھی اس کو نہیں سمجھ رہے. کیا پنجابی کا خواجہ صاحب ایک خوبصورت شعر ہے کہ ایہو تے ایک گل ہے جڑی کسے دے پلے پیندی نہیں، ایہو تے ایک گل ہے جڑی کسے دے پلے پیندی نہیں، ایک دن چنڈے بن جاندے نے گل دیاں پاٹیاں لیراں دے، ایک دن چنڈے بن جاندے نے گل دیاں پاٹیاں لیراں دے. آج کل تونس میں، یمن میں اور بحرین میں اور ان ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں گل دیاں پارٹیاں لیروں کے جھنڈے بنا کے لوگ باہر نکلے ہیں، اور اسی لیے نکلے ہیں کہ ان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، اور دوسرا امریکی غلامی سے وہ تنگ ہے. میں موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں. امریکی غلامی، اس کا بھی رد عمل ہو رہا ہے. سب یہ کہتے ہیں، پورا میڈیا یہ کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل، ان کی اسسمنٹ یہی ہے کہ یہ لوگ تنگ ہیں ایک اپنے حالات سے. وہاں بھی یہی کیفیت کے حکمران جو ہیں وہ عیش و عشرت میں، اور عام آدمی کی حالت پہ، سوائے ایک آدھ ملک کو چھوڑ کے، وہ سعودی عرب والے اگر حکمران اگر خود آرام میں ہیں تو وہ اس آرام کو بڑی حد تک منتقل کرتے ہیں عوام تک، لیکن باقی ملکوں میں یہ کیفیت نہیں ہے. تو یہ امریکی غلامی کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے مظاہر اور روزمرہ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. یعنی جس ملک کا، یہ وکی لیکس والے بھی بڑے عجیب ہیں، انہوں نے کوئی راز نہیں رہنے دیا. تو اس میں اگر آپ نے پڑھا ہو تو آپ کو یاد ہوگا بہت سے راز جو ہمارے آؤٹ ہوئے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد ہمارے ملک کے صدر صاحب نے امریکی سینیٹرز کے روبرو یہ فرمایا، بلکہ عرض کیا انہیں کہ میں آپ کی وجہ سے برسر اقتدار ہوں. تقریباً یہی لفظ ہے جو میں نے پڑھے. آپ کی وجہ سے آپ مجھے اقتدار میں لائے ہیں، اگر میں آپ کی پالیسی، آپ کے ایجنڈے پر نہ چلوں تو کک می آؤٹ، مجھے لات مار کے نکال دیں. جس ملک کا صدر یہ کہتا ہے، اس کی ساورنٹی کہاں گئی؟ اس کی خود مختاری کہاں گئی؟ اس کی آزادی کہاں گئی؟ وہ غلام نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر جس ملک میں بظاہر بار بار کہنے کے باوجود ڈرون حملے نہیں رک سکے، اس لیے کہ اس کے لیے سودے ہو چکے ہیں،
پرویز مشرف نے کیا، ان حکمرانوں نے کیا، اس سودے کو جاری رکھے ہوئے مزید سودے کر رہے ہیں، وہی اپنا کھال بچانے کے لیے اور اپنا مال بچانے کے لیے، کھال اور مال بچانے کے لیے ڈرون حملوں کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے قبائلی علاقے میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں لوگ ان حملوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور پھر دہشت گردی اور سارا اس میں دہشت گردی کے نام پہ جس طرح ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پہ جس طرح ہم نے امریکی غلامی کو ڈکٹیشن کو قبول کیا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ اور یہ جو کیس ہوتے رہتے ہیں آئے دن، کبھی ریمنڈ ڈیوس پکڑا گیا، کبھی پشاور میں کوئی امریکی پکڑا گیا، کبھی اسلام آباد میں پکڑا گیا، اس کی تہہ میں کوئی نہیں جاتا۔ اب دیکھیں نا کتنی قومی غیرت اور قومی آزادی پہ کتنے بڑے سوال ان واقعات سے پیدا ہوتے ہیں۔ میں تسلیم کروں گا کہ کسی نہ کسی حد تک ایک حد تک پنجاب گورنمنٹ کا اس سلسلے میں سٹینڈ بہتر رہا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ شہداء، وہ مقتول جو ان امریکیوں کا شکار ہوئے لاہور میں، ڈیوس اور اس کے ساتھی کا جس نے آ کے کچل دیا، پرواہ نہیں کی انسانی جان کی، ایسے ہی نعرے لگاتے ہیں اور ایسے ہی دھوکہ دیتے ہیں جی انسانی حقوق اور فلاں، تو ان کے ورثاء پہ کس نے دباؤ ڈالا؟ اس میں کون شامل ہے؟ کس نے دباؤ ڈالا؟ اور وہ ایک عورت جو ہے وہ اس کی بیوی جو ہے وہ خودکشی پہ مجبور ہوئی اسی دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے۔ اور کون ہے وہ جس کے فون پہ ان کو چھوڑا جاتا ہے؟ اگر یہاں عوام اور میڈیا ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرتے اور پنجاب گورنمنٹ تھوڑا سا سٹینڈ نہ لیتی تو یہاں بھی وہی ہونا تھا جو اس سے پہلے بار بار ہو چکا ہے کہ وہ کوئی پکڑا جاتا ہے، ادھر سے فون آتا ہے، وزارت داخلہ سے آتا ہے، ایوان صدر سے آتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس سے آتا ہے، فون آتا ہے اور فون پہ وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ آئے کیسے؟ آپ نے یہ بھی پڑھا، میڈیا نے تو کوئی راز نہیں رہنے دیا، وکی لیکس تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمارا میڈیا بھی ماشاءاللہ جو کردار ادا کر رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ تو یہ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن میں 400 ویزا چھٹی کے دن تھرڈ کنٹری میں دبئی میں لگایا گیا امریکیوں کا وداؤٹ یعنی سیکورٹی کلیئرنس، اور اس طرح وہ آتے رہے، ایک حکم پر وہ آتے رہے ہیں۔ اور اس طرح یہ اب اس کا حل میں ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ یہ امریکی غلامی کے کچھ مظاہر میں نے ذکر کیا، ہر بات میں ان کی ڈکٹیشن، ہر بات میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب تک ہم معاشی طور پہ آزاد نہیں ہوں گے، سیاسی طور پہ امریکی یا کسی بھی غلامی سے ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ معاشی اس کے لیے آزادی ضروری ہے، اس کا میں پہلے تجویز کر چکا ہوں کہ اگر ہم اپنے وسائل پر وہ جو پہلی میری تجویز ہیں ان پر اگر عمل ہو جائے تو ہمیں معاشی آزادی ملے گی، اور معاشی آزادی کے نتیجے میں سیاسی آزادی بھی ملے گی، امریکی غلامی سے نجات بھی ملے گی۔ دوسرا، یہی میں ختم کروں گا انشاءاللہ، دوسرا حل اس کا باغیرت اور قوم کی غیرت کا، اپنی نہیں قوم کی غیرت کا خیال رکھنے والے، اس کا پاس رکھنے والے حکمران ہیں۔ بزدل حکمران، بے غیرت حکمران قومی غیرت کی کبھی حفاظت نہیں کر سکتے، قومی آزادی کی اور خود مختاری کی، ساورینٹی کی کبھی حفاظت نہیں کر سکتے، کبھی امریکی یا کسی بھی غلامی سے نجات نہیں دلا سکتے۔ باغیرت حکمران ضروری ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور سیاسی انداز میں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔